बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات، جان کائنات، نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، رات کی اس پہر انتہائی المناک اور بہت ہی کرب اور دکھ والی خبر ہے۔ ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل، ان کی وفات المناک موت جو ہے فائر لگنے سے، گولی لگنے سے۔ پہلے خبریں آئیں قاتلانہ حملہ، پھر خودکشی کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ آئیے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں کہ ماجرا ہے کیا، اب تک کیا خبریں سامنے آئی ہیں۔ جی ناظرین، کچھ دیر پہلے پورے ملک میں یہ خبر آنن فانن جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ابتدائی خبر یہ آئی کہ تلمبہ، جو کہ مولانا طارق جمیل کا آبائی شہر ہے، ضلع خانیوال، تحصیل میاں چنو کے نزدیک، وہاں سے یہ خبر آئی کہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل، ان کو کچھ نامعلوم افراد نے فائر کر کے قتل کر دیا ہے۔ اور کچھ ہی دیر بعد خبریں آنے لگیں کہ جی انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ابتدائی جو معلومات ہیں ان کے مطابق ان کو فوری طور پر گولی لگنے پر جو تلمبہ کا ہسپتال ہے، طبی مرکز، وہاں پہنچایا گیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ جان بر نہ ہو سکے۔ ناظرین، یہ خبر انتہائی دلدوز تھی۔ مولانا طارق جمیل کا جو مقام ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، پورا پاکستان ہل کے رہ گیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، انہوں نے فوری نوٹس لیا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا، آئی جی پنجاب عثمان انور نے فوری طور پر آر پی او ملتان، ڈی پی او خانیوال، ان سب کو ہدایت کی کہ فوری طور پر تحقیقات کی جائیں۔ موقع پر اعلیٰ پولیس افسران پہنچ گئے۔ یہ تلمبہ جو ہے یہ ضلع خانیوال اور تحصیل میاں چنو شہر کے نزدیک واقع ہے۔ تو اب تک جو خبریں آئی ہیں سامنے، اس میں اب کچھ ٹی وی چینلز کا یہ دعویٰ ہے آر پی او ملتان کے حوالے سے کہ آر پی او ملتان سہیل چودھری نے یہ بتایا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل کے فیملی ذرائع وہ کسی کزن کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ پتہ یہ چلا ہے کہ عاصم جمیل نے خود اپنے سینے پر گولی مار لی، اور مزید اس کی وجہ اور اس کا پس منظر یہ بتایا گیا ہے کہ عاصم جمیل کافی عرصے سے ڈپریشن میں مبتلا تھے اور وہ دوائیاں بھی لیتے آ رہے تھے، علاج بھی کر رہے تھے اپنے اس نفسیاتی عارضے کا، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی جو شادی کامیاب نہ ہو سکی اور یہ طلاق پر ختم ہوئی تھی۔ اور ایک سی سی ٹی فوٹیج کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سی سی ٹی فوٹیج جو ہے اس حادثے کی پولیس نے دیکھ لی ہے، اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے واضح طور پر کہ مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے پر گولی چلاتے ہوئے۔ اور ناظرین، یہاں کسی عمران نامی گارڈ کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ عاصم جمیل نے اپنے ملازم یا گارڈ کہہ لیں عمران کو بلوایا، اس سے پسٹل لی، منگوائی پسٹل، اور پھر اس کو اپنے سینے پر رکھ کر چلایا۔ ایسا کرنے سے ان کو عمران نے منع کیا، لیکن گولی چل گئی اور اس کے بعد وہ زخمی ہو گئے۔ اب یہاں مختلف ذرائع مختلف خبریں دینے لگے ہیں۔ بہت سے لوگ جو مولانا کی حلقہ ارادت میں شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ خودکشی کی خبر غلط ہے، اور یہ صحافیوں نے جلد بازی میں چلائی ہے، غلط خبر ہے، معاف کیجیے گا۔ وہ اس کو ماننے پر انکاری ہیں اور توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کا بیٹا کیسے خودکشی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اب تک کی جو تفصیلات ہیں وہ جو سامنے آئی ہیں، میں نے کوشش کی، مجھے براہ راست آر پی او ملتان کا کوئی ایسا ابھی تک پیغام، ویڈیو یا کوئی بیان نظر نہیں آیا جس سے میں تصدیق کر سکوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خودکشی ہے، اور اسی طرح وہ سی سی ٹی فوٹیج ابھی تک کہیں سے کوئی سامنے نہیں آئی۔ لیکن ناظرین، مولانا طارق جمیل نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر
اس حادثے کی تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے اس کو حادثہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے تفصیل یہ بتائی ہے کہ آج تلمبا میں میرے بیٹے عاصم جمیل کی حادثاتی موت نے پورے ماحول کو سوگوار بنا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے پاکستان کے لوگوں سے اس غم کی گھڑی میں دعاؤں کی درخواست بھی کی۔ اور ناظرین، کچھ صحافیوں کا براہ راست رابطہ بھی ہوا مولانا طارق جمیل سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جب مولانا سے فون پر بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی فیصل آباد میں اس حادثے کی اطلاع ملی، میں اب فیصل آباد سے تلمبا کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ حادثہ ہے۔ اب یہاں دو طرح کا موقف سامنے آیا ہے، کچھ لوگ اس کو حادثاتی موت قرار دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ صحافی، بہت سے میڈیا چینل، وہ آر پی او ملتان، ہانیوال اور جو میاں چنو کی پولیس ہے اس کو جواز بنا کر ان کے بیانات کو، ابتدائی جو پولیس نے تفتیش کی ہے اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے مبینہ طور پر۔ انہوں نے عمران نامی ملازم سے پسٹل منگوایا یا چھینا اور لے کر انہوں نے اپنے سینے پر گولی چلا دی۔ ایک اور کسی جم کا بھی تذکرہ ہے کہ جم میں وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے انہوں نے، جو گارڈ تھا وہاں پر، اس سے پسٹل چھین کر خود اپنے سینے پر گولی چلا دی۔ ناظرین، ابھی تک یہ ساری متضاد خبریں ہیں، اور ایک خبر یہ بھی ہے مولانا طارق جمیل اور فیملی کے حوالے سے کہ انہوں نے پوسٹ مارٹم کروانے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حادثاتی موت ہے، ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروانا چاہتے، ہم تدفین کریں گے۔ تو مزید 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر ایسی کوئی سی سی ٹی فوٹیج ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی میڈیا پر۔ آر پی او ملتان یا ڈی پی او ملتان کا یا ایس ڈی پی او جو میاں چنو ہیں ان کا کوئی باقاعدہ کوئی صحافی کل تک، ابھی تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا، جو سٹیٹمنٹ ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ فیملی ذرائع بھی کل تک اس سارے واقعے کی تصدیق کر دیں گے۔ لیکن ناظرین، یقین جانیں کہ جوان بیٹوں کی موت والدین کے لیے بہت دلدوز ہوا کرتی ہے۔ اس غم کو سینے پر لینا کہنا آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ اور مولانا طارق جمیل کی شخصیت جس قدر دل نواز ہے، پوری دنیا میں ان کی فین فالوئنگ ہے، ان کی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر تاثیر رکھی ہے کہ کتنے لوگوں کی، کتنے فنکار ہیں، کھلاڑی ہیں، شوبز کی دنیا کے ہیں، اس بازار سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ گئی مولانا طارق جمیل کے بیان کی تاثیر سے، ان کی زبان کی شیرینی سے۔ اور ناظرین، اگر اللہ نہ کرے اگر ایسا ہی ہے کہ ان کا بیٹا ڈپریشن کا مریض ہے تو پھر یہ بھی ایک بات بڑی المناک ہوگی کہ وہ ایک ایسے باپ کا بیٹا جس نے لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ دی، کتنے لوگوں کو ڈپریشن سے نکال کر امید اور سہارا دیا زندہ رہنے کے لیے، کیا چراغ تلے اندھیرا تھا؟ ان کا بیٹا ڈپریشن کا مریض ہو کر کیا اس نے خود اپنی جان لے لی؟ بہرحال ناظرین، پورا پاکستان نہیں، پوری دنیا میں اس واقعے کو لوگوں نے اپنے سینے پر لیا ہے، اپنے دل پر لیا ہے۔ جوان بیٹے کی المناک اور اچانک اس موت نے ہر صاحب اولاد کو تڑپایا ہے، رلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے عاصم جمیل کے ساتھ، اس کی قبر اور آخرت کی منزلیں آسان کروائیں، اور مولانا طارق جمیل کو یہ پہاڑ جیسا صدمہ یہ سہارنے کی، اور پورے خاندان کو اس صدمے سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے صبر جمیل اور قرار عطا فرما دے۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا۔